شعرائے اردو کہلائے، خدائے سخن کہلائے، ٹھیک ہے. اور ایک ان کی زندگی میں نا جو مشکلات بڑی آئی ہیں، اور ان مشکلات کو سنبھالتے ہوئے جو انہوں نے مشکلات کو پر قابو پاتے ہوئے جو انہیں شاعری کی، ان کی زندگی سے جو ہے نا مجھے بڑا سبق ملا ہے. اور اس کو میں نے اپنے طور پر جو ہے نا اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں میں نے ان کو استعمال کیا، اور ان سے مجھے کافی چیزیں ملی. اچھا سر، سید امن خان، ان کے متعلق بہت سے لوگوں کا یہ رائے ہے کہ انہوں نے اس وقت انگریزوں کے ساتھ مل جل کیا، ٹھیک ہے، پاکستان بنانے کے. یہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان بننے کے یہ خلاف تھے. اصل میں آپ نے اردو پڑھی ہے، گہرائی تک آپ گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ سر سید احمد خان کے متعلق؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان نے ایک تو مسلمانوں کو تعلیم کا مشورہ دیا کہ تعلیم حاصل کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں متعدد حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ اسی کو ہی فالو کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کا مشورہ دیا تاکہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. تو چونکہ اس وقت ہندو مسلمانوں سے تعلیم میں آگے تھے اور انگریز یقیناً بہت آگے تھے، تو مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسی سلسلے کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں ایک سکول قائم کیا. تو بعد میں وہ کالج بن گیا، بعد میں وہ سر سید کے انتقال کے بعد یونیورسٹی بن گیا. تمام ہندوستان کے مختلف علاقوں سے وہاں پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آ کر لوگ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور مسلمان تعلیم، اور اسی سر سید کی وجہ سے ایک بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، اور بڑے بڑے نام ہیں جو صرف سر سید احمد خان کی مرہون منت ہیں، جن کی وجہ سے ہی وہ آگے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے. اور پورے ہندوستان میں مسلمان بھی جو تھے نا، وہ ہندوؤں کے مد مقابل تعلیم کی وجہ سے آ گئے تھے. بہت سی خدمات ہیں سر سید احمد خان، بہت سی خدمات ہیں، تعلیمی خدمات ان کی بڑی ہیں، جن کا کوئی بھی ہندوستان میں نمول بدل نہیں ہے. اچھا، اپنے پسندیدہ شاعر میر تقی میر کا کوئی ایک شعر ہمارے ناظرین کی نظر کریں گے؟ دیکھیں، جو ان کا شعر تو مجھے یاد ہے، لیکن جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے نا، جس کو میں ہر وقت جو ہے نا گنگناتا رہتا ہوں، خاص طور پر تنہائی میں، تو چونکہ یہ اس معاشرے کے لیے بھی ہے، جو سارے معاشرے کی نظر بھی ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا سر، پاکستان کے اندر تعلیم کے رجحان کو لے کے، پاکستان میں تعلیم الحمدللہ بہت زیادہ ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو سپورٹ ہے تعلیم یافتہ لوگوں کو، آپ کی نظر میں یہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں ان سے؟ مطلب کہ اتنے پڑھے لکھے نوجوان محنت مزدوری کر رہے ہیں، ایم اے بی ایم فل کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی محنت مزدوری فیکٹریوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ملازمت نہیں ہے. اس کی خاص وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں سوال یہ ہے کہ یہ سوال جو ہوتا ہے نا، ہم جو ہے نا معاشرے کو اس کے مولود الزام ٹھہراتے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں مثال آپ کے سامنے ہوں کہ میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ 2005 16 برس ہو گئے ہیں میں نے بی اے کیے ہوئے. 2012 میں میں نے ایم اے اردو کر کے میں نے پرائیویٹ اسکولس کالجز میں پڑھایا. محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو آپ کسی جگہ فیکٹری میں مزدوری کر رہے ہیں، ایون کہ آپ کنسٹرکشن کا تعمیراتی کام میں آپ مزدوری کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الکاسب و حبیب اللہ، کہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو آپ اس چیز کو، اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، تو جو اللہ کا حبیب بنتا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں. اصل میں یہ چیز ہے کہ ہم نے تعلیم کا مقصد صرف اور صرف روزگار اور معاشی سرگرمیاں بنا لی ہے کہ صرف تعلیم کا مقصد پیسے کمانا ہے. جب یہ چیز آپ مقصد ذہن سے نکال دیں گے نا، تو کوئی یہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. مطلب کہ پڑھے لکھنے کا کوئی اتنا، پڑھنے لکھنے کے بعد ملازمت ملنے کا کوئی اتنا خاص ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ خاطر میں نہیں لانا چاہیے. کیونکہ ایک ریڑھی لگانے والا جو بازار میں ریڑھی لگا لیتا ہے،
تو آج وہ ایک تجارت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ تجارت میں رزق زیادہ ہے، اب وہ بھی تجارت کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو جب آپ تجارت میں اگر وہ ایک ریڈی اتنے پیسے کما لیتا ہے تو اس کے برعکس آپ ٹھیک ہے ایک روزگار، ایک ہر چیز کی ضرورت ہے، میری بذات خود بڑی ضرورت ہے، میں اس کے پیچھے تک و دو میں رہتا ہوں کہ مجھے ایک اچھا خاصا روزگار ملے. تو انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے. میں مطلب یہی کہوں گا کہ آپ محنت کریں. دیپال پور کے متعلق آپ کو دیکھیں دیپال پور بڑا ایک تاریخی شہر ہے، تو چونکہ حجرہ شام کی اور دیپال پور کا صرف 18-20 کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے، تو تقریباً کوئی یہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. تو اس میں ہی دیپال پور ایک تاریخی حیثیت سے بڑا رہا ہے. اس میں ایک قلعہ جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے، جو اس وقت کے مغل بادشاہ اکبر نے یہ تعمیر کیا تھا. چونکہ اکبر اس میں کافی اس کا دیپال پور میں آنا جانا رہا ہے. جب اس نے لاہور کا نام دیپال پور کیوں رکھا گیا؟ اس کی کیا راجہ وجہ تھی؟ دیپال تھے، اس کے نام پر اس کا نام دیپال پور پڑ گیا تھا. راجہ دیپال انہوں نے اپنے نام پر ہی جو ہے اس شہر کا نام دیپال پور رکھ دیا تھا. تو دیپال پور کی بڑی ایک تاریخی حیثیت رہی ہے. تو قلعہ کے حوالے سے، اور دوسری اس کی میں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ سکندر اعظم جو بہت بڑا ایک فاتح دنیا میں گزرا ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ جنگجوؤں کی سرزمین ہے، وہ بھی زخمی حالت اسی دیپال پور میں ہوا تھا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ نا لڑتے ہوئے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اس کا راستہ روکا تھا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کی زینت کو بڑھایا. یہ تھے جناب ظفر اقبال صاحب، ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اور بہت سی انفارمیشن ہم نے ان سے اکٹھی کی. یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں.